اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ الانفال 8ویں نمبر کی صورت، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ 25 آیتیں ہم نے سورہ مبارکہ کی پڑھ لی تھیں اور مضمون ہم جان رہے تھے کیا ہے مضمون، کہ اس میں بتایا جا رہا ہے مدینے میں کھڑے ہو کر بدر کے بعد کا زمانہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یاد کر لو کہ کس طرح تمہاری تائید کی گئی تھی، کیسے تمہاری مدد کی گئی تھی، کیا حالات تھے، تم کتنے قلیل تعداد میں تھے، دشمن کتنی بڑی تعداد میں تھا اور اللہ کی نصرت تمہیں مل گئی تھی۔ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دینا تھا اس دن کو فرقان بنا کر۔ فرقان کا مطلب وہ معیار بنا کر جو باطل کو حق سے الگ الگ کر دے، اس کو کہتے ہیں فرقان، بینچ مارک، جو بالکل الگ الگ دو چیزوں کو، جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے کھڑا کر دے، تو اس کو یوم الفرقان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہی سے بتا دیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ شروع میں یہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے قافلہ بھی اور ان کی جڑیں بھی کاٹ ڈالتا، ہمیں تو جڑیں ہی کٹوانی تھی۔ وہ تو ہم چیک کرتے ہیں ہمیشہ، دنیا میں امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ تم کیا عمل کرو گے، تمہارا کہاں وزن کس پلڑے میں پڑے گا جا کر۔ پھر بتایا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کرنا ہے آپ ان کو کہ آپ تیار ہو جاؤ، وہ وقت آ رہا ہے کہ رسول کے معاملے میں اپنے سنت ہمیں پوری کر دینی ہے، اللہ کی سنت، رسولوں کے منکرین کو دنیا میں قیامت دکھانی ہے۔ اللہ نے ہر رسول کی کہانی ہم کتنی پڑھ کر بھی آ چکے ہیں، ایک ہی قدر مشترک ہے، رسول کا انکار کرو گے اس دنیا میں قیامت دیکھ کر مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو آخری رسول کی داستان ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ بتا رہا ہے مسلمانوں اب تمہیں تیار ہو جانا ہے۔ ایک قص دکھا دی ہے بدر میں، کیا بتایا تھا کہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی ہمارے رسول، یہ ہم نے پھینکی تھی۔ یہ آندھی ایسے نہیں چل گئی، یہ وہی آندھی تھی جو سمود پر آئی تھی اور دوسری قوموں پہ آئی تھی۔ وہ پہچاننا آسان ہوتا ہے کیوں ڈائریکٹ آسمان سے آ گئی، یہاں اللہ اپنے آخری رسول اور اس کے صحابہ کے ہاتھوں سے کیونکہ عذاب دے رہا ہے، اس کو پہچاننے کی دیر ہے۔ پھر یہ وہی عذاب ہے جو سیلاب کا ہے، زلزلے کا ہے، پتھر آ جانے کا ہے۔ رسول کے انکاریوں کو اللہ کبھی اس دنیا میں نہیں چھوڑتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بار بار قرآن بتائے گا، یہاں بھی یہی بتا رہا ہے سورت میں بھی۔ آج بھی غلط فہمی دور کرے گی یہ سورت، وہ کیا غلط فہمی دور کرے گی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ بتا رہا تھا کہ مٹی تم نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی تھی دراصل۔ اور پھر مسلمانوں کا کہا دیکھو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ جو اطاعت نہیں کرے گا وہ زندگی سے دور ہو رہا ہے، اور جو اس اطاعت پہ لبیک کہہ رہا ہے اس سے کیا مل رہی ہے، وہ زندگی کی طرف آ رہا ہے۔ وَعْلَمُوا، اور یہ سن کر یہ بھی جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر یحول حائل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اس کی بات کو نہیں مانا جاتا اللہ کی، وہ وقت آ جاتا ہے کہ کوئی ہٹ دھرمی دکھائے، خاص طور پر اللہ کے رسول جب کھڑے ہیں تو وہ حائل ہو جاتا ہے، پھر کوئی ماننا بھی چاہے تو ماننے نہیں دیتا وہ۔ تو اس وقت سے پہلے تمہیں اس اطاعت کو کر لینا ہے۔ ہم سب کے کیس میں ہی کرتا اللہ کی ڈھیل اس کی مہلت ہوتی ہے دراصل، جب وہ ختم کرتا ہے تو وہ پلٹنے کا موقع کسی کو نہیں دیتا ہے، یہی اس کا بلاغ انصاف ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر یہاں پلٹنے وہ دے گا نہیں حق کی طرف، اگر اس حد کو کراس کر لو گے وہ حائل ہو جائے گا، اور پھر پلٹا کے تو تمہیں لے کر ہی آئے گا، پیش تو تمہیں کیا جانا ہے آخرت میں اس کے سامنے۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس بلا سے، اس آزمائش سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف گیہوں پسے گا، پھر گھن بھی پسے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جب اس کی طرف سے مصیبت آئے گی تو خاص لوگوں پہ آ جائے گی، پھر سب کے سب پہ آتی ہے وہ مصیبت۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اس کی سزا بھی سخت ہے، ناقص کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے بتایا میرا رحم بھی مکمل ہے، مانگو معافی، زمین سے آسمان تک گناہ لگا تو معاف ہے۔ ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، وقت گزر جائے گا، موت اسی پہ آ جائے گی، تو پھر اس کی رحم دلی، اس کا انصاف ہے۔ پھر رحم دلی یہ نہیں کہ آؤ قاتل جنت میں جاؤ، یہ ہمارا گڑھا ہوا ہے، پھر یہ اس نے بار بار قرآن میں بتایا ہے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے، ماضی کی باتیں یاد دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو تیار کرنا ہے، ماضی کے واقعات سنانا ہے ابھی اور بھی۔ وَاذْكُرُوا، ذرا یاد تو کرو، اذ انتم قلیل، کہ تم تعداد میں کم تھے۔ اذ ماضی کا ہے، اذا حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اذ انتم قلیل، تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، تم ضعیف تھے، کم ضعیف ہم بھی کہتے ہیں، تم کیسے تھے؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں تمہارا کوئی زور نہیں تھا، تم کم بھی تھے تعداد میں، زور بھی نہیں تھا۔ یاد دلا رہے کیا قریش کرتے تھے تمہارے ساتھ مکہ میں؟ فی الارض تخافون ان یتفتککم الناس، تمہیں تو لگتا تھا، یہ خوف رہتا تھا کہ تمہیں اچک لیا جائے گا، کوئی بھی تمہیں کہیں سے لے کے چلا جائے گا۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں نہ صرف جگہ دی، دیکھو تم مدینے میں پہنچ گئے ہو، یہاں پر نہ صرف تمہیں پناہ مل گئی ہے بلکہ رسول کی یہاں حکمرانی قائم کروا دی اللہ تعالیٰ نے، اب تم پھل پھول رہے ہو، امن میں ہو۔ وایدکم بنصرہ، تمہاری
ید کہتے ہیں ویسے ہاتھ کو، ہاتھ مضبوط کرنا. کیسے مدد کی تمہاری؟ اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ اور کیسے تمہیں رزق دیا؟ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ طیبات تمہیں دیکھو اللہ رزق میں کھلا رہا ہے تاکہ تم شکر گزار بن کے رہو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن میں رزق جہاں پر اکیلا لکھا ہوا ملے گا طیب ملے گا، اور جہاں حلال ملے گا ساتھ میں طیب لکھا ہوا ملے گا ہمیشہ. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ہم سب کے لیے نصیحت دے رہا ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے ہمیں حلال رزق کھانا ہے. جی بالکل بھی نہیں، ہمیں طیب رزق کھانا ہے. طیب اگر لکھا ہے تو حلال بھی ہے. حلال طیب نہیں ہوتا، لیکن ہر طیب لازمی حلال ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت جاری کی ہے اس کے معاملے میں وہ حلالن طیبہ ہے یا پھر صرف طیب. جیسے ذبیحہ ہو، حلال پیسے سے لیا ہو، سڑ جائے، اب یہ آپ کے لیے کھانے کے قابل نہیں رہا، طیب یہ نہیں رہا اب. تو حلال اور طیب، اور صرف اکیلا تو طیب. تو طیبات دیکھو کیسے تمہیں رزق کے طور پہ اس نے دیے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اب کیونکہ ان کو یاد دلا دیا کہ دیکھو بدر میں ابھی تمہارے ساتھ کیا نصرت آئی، کیسے تم قلیل جماعت ہو کر حاوی آ گئے، اتنے بڑے سرداروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اللہ نے، چنیدہ سارے بڑے سرکار. فرسٹ ایئر سارا مارا گیا ان کا ابو لہب کے علاوہ، اور وہ اس سے بھی بری موت مرا جو ان کو بدر کے میدان میں پیش آئی، اس سے بھی بری موت مرا. فرسٹ ایئر پوری ختم. پھر سیکنڈ ایئر کے بچ گئے تھے سردار، ان کے بڑے بڑے سرداروں کے بھائی چھوٹے یا بچے یہ بچ گئے تھے بدر کے بعد. یہ حال کیا تھا. تو اب تیار کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. خیانت ہم بھی کہتے ہیں، لا تخونوا تم خیانت نہیں کرو، لا تخونوا اللہ والرسول نہ اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول کے ساتھ. یہ خیانت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے اور رسول کی اطاعت نہ کرنے سے، یہ خیانت ہے. اور ہم نے کون سا لین دین کرنا ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی جو اس نے کہا ہے وہ نہیں کیا تو نہیں کرتے نہ کرتے. خیانت جب ہوتی ہے جب ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں. خیانت کون کرتا ہے؟ جس نے کہا تو کچھ اور کرے کچھ. وعدہ تو نبھایا کہ ساتھ دوں گا اور نہ دے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا اور اب حکم الدلی جان بوجھ کے کر رہے ہو، اسے خیانت کہتے ہیں. یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. مت مانو. ہم نے تو بات کو الگ الگ کر کے صاف رکھ دیا، یہ رہی گمراہی، یہ رہی ہدایت. تم نہ پڑھو کلمہ، نہ کہو میں کس پہ زندگی گزاروں گا، جو دل چاہے کرو. تم چوری کر لو گے تمہارے ہاتھ اس دنیا میں بھی نہیں کاٹے جائیں گے، آخر میں دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. لیکن کلمہ پڑھ کے چوری کرو گے، اب عبرت بنو گے، عبرت، ہاتھ کٹے گا اب تمہارا. یہ ہے کلمہ اور اس کی ذمہ داری. تو کلمہ پڑھ کے نہیں اطاعت کی تو ابھی خیانت ہو جائے گی. تو خیانت نہیں کرنی. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم. اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی بھی خیانت کرنا امانتوں کی. اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سے پاسداری نہیں نبھا رہے ہوتے. کون دے گا دوسرے کو دھوکہ؟ جو اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوگا، آخرت کو بھول کے بیٹھا ہوگا. ورنہ کیوں دھوکہ دے گا کوئی کسی کو؟ ورنہ عمل میں خیانت کیوں کرے گا کوئی؟ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو نہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوگی، نہ آپس میں کوئی خیانت ہوگی. اب معاشرے کو بلڈ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. انہی لوگوں نے عذاب برسا دینا ہے باقی ماندہ رسول کے منکرین پہ. تو پہلے تیار ہوں گے تو ایسا کریں گے. وَاعْلَمُوا جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے جو مال اور اولاد ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے. فتنہ مطلب امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور صحیح معنوں میں شاندار جو بدلہ ہے، اجر ہے، اجر عظیم، وہ تو اللہ کے پاس ہے. ہماری اولاد ہی تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارا مال حلال کمایا ہوا تو اللہ اس کو کہتا ہے اللہ کا فضل. یہ فتنہ جب بنتا ہے جب اللہ کی حکم عدولی کی جائے اس کی وجہ سے. اس کو کمانے کے لیے یا اولاد کی خاطر اللہ کی حکم عدولی کرنا شروع کر دے کوئی، تب یہ پھر تو مصیبت ہی مصیبت ہے. مال بھی مصیبت، گھر والے بھی مصیبت، وہ کیا انسان خود مصیبت اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی لیے تو بار بار آج کل ہمارے امام صاحب بار بار پڑھتے آئے تھے کہ مت سمجھنا کہ جو فسق و فجور کر رہا ہے اور ایمان والا برابر ہو جائیں گے. یہ تو اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں. اللہ نے ان کو بھلا دیا اپنا آپ ہی. یہ اللہ کو بھولے. اللہ نے بھلایا کیا؟ ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اپنا آپ بھلا دیا، نہ اچھا جان رہے ہیں اپنا، نہ برا جان رہے ہیں، بس بکٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا انجام؟ تو وہ تو اس لیے فتنہ بن جاتا ہے، انسان اپنے لیے فتنہ بن جاتا ہے اگر حق پہ نہ رہے تو. اسی طرح اس کا مال، اس کی اولاد بھی. ورنہ تو اولاد یہ اللہ کی دی ہوئی خیر ہے، مال وہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے، بشرطے کہ اللہ سے الائنمنٹ ہماری ٹھیک رہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. اگر تم اے ایمان والو تم اگر اللہ کا تقوی اختیار رکھو، اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ کیا بنا کر سامنے رکھ دے گا؟ تمہارے فرقان، ایک معیار جو بتا دے گا حق کیا اور باطل کیا ہے. غزوہ بدر میں اس کی جھلک دکھا بھی چکا اللہ کہ دیکھو حق یہ ہے. کیونکہ وہ کہہ کر آئے تھے، وہ بھی دعا کر کے نکلے تھے اللہ تعالیٰ
یہ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حق آ گیا, تم بھی دیکھ لو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور ایمان والی بھی جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کو یوم الفرقان اس لیے قرار دیا جاتا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور اللہ دور کر دے گا تمہاری غلطیاں کوتاہیاں تم سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, سب سے بڑے فضل دینے والا تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم نے کیا کرنا ہے, تم اس کے تقوی میں مطلب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری نہ نیکی ضائع ہوگی نہ برائی پوشیدہ رہے گی, اسے تقوی کہتے ہیں. لہذا یا تو میں گناہوں سے بچوں گا, یا پھر کیونکہ اللہ کو پتہ چل گیا میں نے کچھ کیا غلط, میں معافی مانگوں گا. اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی اور کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کوشش کر کے غلطیوں سے بچتے رہیں اور ہو جائے تو معافی مانگ لے. معافی ہی معافی ہے اس کے پاس. معافی مانگے گا تو وہ جو اس کو یقین ہوگا کہ کسی نے نہیں دیکھا, میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. آسان ترین بات ہے. اس کے لیے کچھ الگ سے محنتیں ریاضتیں کر کے کوئی حاصل نہیں کرنا پڑتا اسٹیچر کے وہ متقی بنے گا. ہم سب متقی, یہ اللہ کا دین ہے, یہ اس کے نبیوں کا دین ہے. آسان دین ہے, شاندار دین ہے. ہم سب اللہ والے ہیں, ہم سب مذہبی لوگ ہیں. یہی ہمارا مذہب تو اتار کے پھینکتا ہے ہم پہ سے توق, اور وہ بنائے ہوئے جو بوجھ لادے ہوئے ہیں, کبھی دیکھنے کا بوجھ, کبھی سننے کا بوجھ. یہ بالکل شاندار صاف ستھرا دین ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو متعین طریقے سے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں, اور لوگوں سے ویسا رشتہ کر لو جو پاک صاف ہو. کسی کا حق مت مارنا, جان مال آبرو پہ حملہ آور مت ہونا, فحاشی نہیں کرنی, شرک نہیں کرنا, دین خود نہیں گڑھنا. یہ ٹوٹل دین ہو گیا ہمارا. 24 گھنٹے کا دین اتنا ہی ہے بس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین. باقی جو کرنا چاہے گا اس کو دین قرار نہ دے, وہ پھر بوجھ بنتا ہے. پھر انسان کے پیدا کیے وہ معیارات بنتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ اللہ والا ہے, جو یہ کرے گا متقی ہے. یہ سب اللہ والے ہیں, سب اچھے ہیں. یہ عام سا نوکری کرنے والے سے لے کر کوئی کچھ بھی کرتا ہو, یہ سب اللہ والے ہیں, بشرطے کے صاف زندگی گزار رہے ہوں. ان کو غلطیوں سے بچنا ہے. ہم سب کو بچنا ہے. غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا, اس کو تقوی کہتے ہیں. کسی رتی برابر اور کسی چیز کا نام تقوی ہرگز نہیں ہے. پورا قرآن بار بار پڑھ لیں, ہم پڑھتے جائیں گے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب یہ مکر, ہم بھی جانتے ہیں مکر کرنا, جب یہ کیا کر رہے تھے آپ کے خلاف, تدبیریں کر رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے. بکا آپ کی بابت, الذین کفروا کون لوگ جو کفر کرنے والے ہیں, لیثبتوک او یقتلوک کہ یا تو آپ کو قید کر کے رکھیں گے. آپ کہتے تھے مکے میں کہ بھائی اس محمد تو جانے کیا دین لایا ہمارے بتوں کے خلاف, یہ تو پھیلتا ہی چل رہا ہے, لوگ مانتے ہی چلے آ رہے ہیں. یا تو اس کو پکڑو کسی طرح اس کو بند کیا جائے, یا پھر یقتلوک یا پھر اس کو آپ کو مار دیں گے. یہ تدبیریں کر رہے تھے. او یخرجوک یا پھر نکالو اس کو یہاں سے. یہی 3 تدبیریں کرتے تھے بیٹھ کے ان کے سردار سارے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ تو تدبیریں کر رہے تھے لیکن اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور سب سے شاندار تدبیر کرنے والا پھر ہے کون, دار النجوہ والے نہیں, اللہ. چھپ چھپ کے تدبیریں کرنے والے نہیں, اللہ. اب یہ بتائے ان کو جا رہا ہے, یہ ان کے یقین کا کیا حال ہوگا جو گزار کے بیٹھے ہوئے مدینہ میں, کیا کرتے رہے تھے. رسول صاحب کو معاذ اللہ مارنا تو چاہتے تھے, اپنی طرف سے قتل کرنے میں کوئی قطر چھوڑی نہیں تھی انہوں نے. کیسے اللہ نکال کے لایا سب جانتے ہیں, مسلمہ تاریخ ہے, کتابیں کھولنے کی ہمارے بچوں کو ضرورت بھی نہیں اس معاملے میں. کیسا مکے سے ہجرت کر کے مکھن میں سے بال کی طرح سے کوئی نکل جاتا ہے, بال بھی بیکا نہیں کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ان شاندار ساتھی کا ابو بکر صدیق. ہم جانتے ہیں کیسے نکل کر آ گئے, وہ اپنی تدبیریں ہی کرتے رہ گئے قتل کرنے کی. اور بتا رہا ہے یاد تو کرو, یہ کرنا چاہتے تھے نا لیکن نہیں کر سکے. کیوں کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا, ایمان والوں کو پتہ ہے. واللہ خیر الماکرین. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, تو جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں. اب یہ میں بار بار آپ کرتا ہوں, دیکھیں قرآن کیسے کھولے گا. قالو, تو جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں جواب میں, قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, کہ ہم نے سن لیا ہے, ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں اس کلام کے اندر. لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ ہے ہی کیا سوائے پچھلوں کی کہانیوں کے. تلاوت کی جا رہی ہے, انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا کیا سنا رہے ہو, پچھلوں کے قصے, سمود کے ساتھ یہ ہوا, عاد کے ساتھ یہ ہوا, لوط کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, نوح کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, تم مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ تو قصے کہانیاں ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو ہم بھی سنا لیں گے, ایسی بہت کہانیاں سنانی آتی ہے ہمیں. دیکھ لیجیے تلاوت کے بعد انہوں نے کچھ سمجھا ہے, کچھ سنا ہے, اب جواب دے رہے ہیں. یہ کم از کم ہے تلاوت کے کچھ سننا اور سمجھ لینا. اس سے کم پہ پورا قرآن کبھی نہیں بولے گا لفظ تلاوت عربی کا, خالی ہے اس بات سے کہ کچھ پڑھا اور پتہ نہیں چلا کیا ہوا. دیکھیں دلیل آ رہی ہے آپ کے سامنے. تتلا اسی لفظ وہی تلاوت. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, ظاہر ان کی تو زبان تھی تو انہی پہ بولا جا سکتا ہے پڑھنا, جو کسی بھی زبان کو پڑھ لے.
کیا کہتے تھے؟ ہم نے سن تو لیا جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا، ایسا کچھ کہنا، مثل ہذا، بالکل ایسے ہی، ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں، ہم تو ہی قصہ باز، ہم تو ہی قصہ گوئی، تو ہم زبان بھی ہماری ہے، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، خاص بات کوئی نہیں، یہ کہتے تھے وہ لوگ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی سچ ہے کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان پہ عذاب آ جاتا ہے، من عندک، جو کہ تمہاری طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو پھر ہم پہ پتھر برساتے کیوں نہیں ہو؟ کہہ رہے ہو عاد کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ، اس رسول کے انکار کے ساتھ یہ ہوا، تم بار بار ہمیں کہتے تو جا رہے ہو، تو ایک کام کرو، اگر یہ حق ہے تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہم پہ برساؤ، علینا مطر کسے کہتے ہیں سر؟ بارش کو، امطر علینا، ہم پہ برساؤ، علینا ہم پر، حجارتن، حجر پتھر کو کہتے ہیں، من السماء، تو آسمان سے پتھر برسا دو ہم پہ، اوِتنا بعذاب علیم، یا پھر کوئی بہت ہی دردناک عذاب لے آؤ ہم پر، کوئی زلزلہ لے آؤ، کوئی لے آؤ، سیلاب لے آؤ، پتھر لے آؤ، کچھ تو لاؤ، کہانی مت سناؤ ہمیں۔ اب جواب سنیے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے یہ بات، یہ صورت غلط فہمی دور کر رہی ہے۔ اس کی آیتوں کو جب سیاق سے نکالتے ہیں، قرآن کی کسی بھی آیت کو جب سیاق سے نکالتے ہیں تو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ سیدھا سیدھا پڑھیں، دیکھیں کیا کہہ رہی ہے، پہلے بتا کر آیا، مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی ہمارے رسول، مٹی کس نے پھینکی تھی؟ اللہ نے خود۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب براہ راست نازل کر رہا تھا ان پر، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے مکے میں کہ اے محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہو، اتنی کہانی ہمیں سناتے ہو، آسمان سے پتھر برسا دو ہم پہ، ہم تو نہیں مانتے، جاؤ دکھاؤ ہمیں کیا دکھانا ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ کیوں کر ان کو عذاب دیتا، وانت فیہم، جبکہ آپ ابھی ان میں موجود تھے۔ کن میں موجود تھے؟ منکرین میں، ابھی آپ مکہ میں تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جبکہ ابھی آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، ابھی تو ہجرت ہوئی نہیں تھی، ابھی تو استغفار کی جا رہی تھی۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب دینا تھا تو نوح علیہ السلام ان میں موجود تھے، ان کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ جب شعیب، ہود، صالح، موسیٰ، ان سب کی قوم کو عذاب دیا گیا تو ان کو وہاں موجود رکھا گیا، پہلے ہٹایا گیا وہاں سے، ان کو ہٹایا گیا نا۔ تو پہلے ہجرت مکے سے نکلنا تھا ہمارے رسول نے اور استغفار کرنے والوں نے، اس وقت ان کی فرمائش پوری نہیں کرنی تھی اللہ نے، پہلے وہی کرنا تھا جو رسول کے ساتھ اللہ کرتا ہے، اے رسول پیغام پہنچا دو، انکار جو کرے پورا پھر بھی پیغام پہنچا دو، پھر بھی نہیں مانتا اس جگہ کو چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے جاؤ، اب باقی ماندہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری ذمہ داری کہ پکڑیں گے کیسے۔ تو تاکہ اس وقت کیوں عذاب آ جاتا جب یہ مطالبے کر رہے تھے اور آپ وہیں موجود تھے، لیکن یہ صورت کہاں سنائی جا رہی کھڑے ہو کے؟ مدینے میں۔ اب وقت آ گیا، آپ وہاں وہ جگہ چھوڑ بھی چکے، آپ کے ایمان لانے والے آپ پر وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ بدر میں ان کو پہلی ہم نے دکھا بھی دی تھی، اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت نہیں بھیجنا تھا میں نے کیا کرنا تھا، تو یہ غلط فہمی دور کر رہے ہیں۔ ہم یہ آیت نکال کے پڑھتے ہیں کہ آخر رسول کے منکرین پہ عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ نہیں، میں نے عذاب تو دینا ہی دینا تھا۔ کس طرح دیا؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، تو اللہ اب کیوں نہ عذاب دے انہیں، کیوں نہ دے عذاب، یعذبہم لفظ بھی دیکھیں وہی ہے، اللہ کیوں نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ راستہ روک کے بیٹھے ہوئے مسجد حرام کا، وما کانوا اولیاءہ، جبکہ یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس کے صحیح معنی میں متولی تو وہ ہیں جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں اور اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔ کیا شاندار جواب دیا ہے۔ اللہ کی پالیسی بدلنی نہیں تھی عذاب کے معاملے میں، رسول نے اس جگہ کو پہلے چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ کے آخر رسول نے بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا، جیسے نوح نے چھوڑا تھا، لوط نے چھوڑا تھا، شعیب نے چھوڑا تھا، صالح نے چھوڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام چھوڑا تھا، علیہ السلام اجمعین۔ یہ ہے جواب قرآن کا، ایک آیت اوپر ایک آیت نیچے پڑھنے پوری بات بتا رہا ہے۔ ان کی فرمائش پہ مکے میں عذاب نہیں آنا تھا، پہلے ہم نے اپنے رسول اور صحابہ کو وہاں سے نکال لینا تھا، نکال لیا اللہ نے، اور پھر عذاب بھیجتا رہا۔ بتایا پہلی قسط بھیج بھی دی ان پر بدر کے اندر، اور آگے کی صورت پڑھ لیں گے جو عذاب کی صورت تیاری کی کہ کس طرح اللہ الٹیمیٹم دے گا، اب پتھر برسنے والے ہیں، وہ برسیں پتھر یا آئے سیلاب یا چلیں تلواریں، وہ عذاب تھا اللہ کا جو صحابہ کے ہاتھوں آیا۔ وما کانا صلاتہم، یہ متولی بنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کی، یہ کہ ایک اور غلط فہمی دور ہو رہی ہے۔ وما کانا صلاتہم عند البیت، ان کی جو صلات ہے اللہ کے گھر میں کیا ہے، الا مقام و تزیہ، سوائے اس کے کہ کچھ سیٹیاں بجا دی، کچھ تالیاں بجا دی۔ یہ وہ بدعت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اللہ کے گھر میں پیدا کر لی تھی۔ صلات پڑھتے تھے وہ، ان کو پتہ تھا نماز کیا ہوتی ہے۔ قریش جو بھی ایمان لائے نہیں ہیں
منکرین کہلاتے ہیں، لیکن اتنی بدعت خرافات شامل کر لی تھی، کبھی منہ سے آوازیں نکالتے تھے، کبھی تلیاں پیٹتے تھے صلاۃ کے دوران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ تم کیا کر رہے ہو، صلاۃ ایسے پڑھو جیسے میں بتا رہا ہوں، یہی تو دعوت تھی ان کی، یہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو اور لات عزیٰ منات کو بھی مانتے ہو، ان کو ہٹا دو یہاں سے، شرک نہیں گوارا اللہ کو۔ یہی تو دین کی ساری خرافات اور بدعت تھی جو انہوں نے پیدا کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم متولی بن کے بیٹھے ہو، لوگوں کو عبادت سے رستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہو، اور صلاۃ پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت تو کیا کرتے ہو اس کے ہی گھر کے اندر، اس کے ہی گھر کے پاس، اللہ مکاء و تصدیہ، سوائے چیٹیاں اور تالیاں پیٹنے کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو پھر عذاب کا مزہ۔ ایک کس چکھ لی آگے آنے والی ہے، چکھو کیونکہ تم نے انکار کر دیا ہے، آنکھوں دیکھا سمجھ کے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، تم شرک گوارا رکھ رہے ہو اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں، ینفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، لیصدوا، کس لیے؟ تاکہ راستہ روکیں، ظاہر وہ سب جمع ہوتے تھے، یہ ہیلہ یہ بہانے سے مال خرچ کرتے تھے، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کا راستہ روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ اور بھی خرچ کرتے رہیں بے شک، لیکن یہ ان کے لیے حسرت میں تبدیل ہوگا، نتیجہ خیز کبھی نہیں ہوگا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر لازم یہ مغلوب ہو کے رہیں گے۔ دیکھیں کیسے جونک بکاتا وہ قرآن۔ آج بھی کسی کو بتائیں، کوئی کچھ بھی کہے، انکار کر سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس کے مسلمہ تاریخ میں، غلبہ پایا گیا تھا ان پہ، نہیں پایا گیا تھا۔ یہ سچا رسول، سچے رسول کا دیا ہوا سچا پیغام، اور وہ پوری مسلمہ تاریخ جگمگا رہی ہے۔ ابھی ہوئی نہیں تھی فتح مکہ، وہ ہونا باقی ہے، لیکن دیکھیں یہ ہو کے رہیں گے کس شان سے۔ اس شان کا کلام ہے قرآن، صرف یہ گرامر نہیں جوڑ کے بنا سکتے دو چار آیتیں، یہ شان جو کلام کر رہی ہے، یہ من جانب جیسے کہ یہ تو ہو کے رہے گا، بار بار آپ پڑھیں گے۔ یہ رومی مغلوب ہو گئے، تھوڑے سالوں کی بات ہے، یہ پھر غلبہ پالیں گے۔ اس شان کا کلام پیش کر سکتا ہے کوئی؟ یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور بے شک جو انکار کرنے والے ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے پھر دوزخ میں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یوم الفرقان کیوں منایا جا رہا ہے؟ یہ کشتی کیوں بنا دی گئی ہے نوح کی، کہ جو اس پر آ گیا وہ بچے گا، وہ مانا جائے گا، جو رہ گیا باہر وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی کوئی نہیں سنی جائے گی، وہ نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو اس کا کوئی ہمارے پاس میرٹ نہیں ہے۔ تو ایسا ہی اب تمہیں کھڑا ہونا، یہ اللہ کے رسول جو اس کے پاس کھڑا ہو گیا، وہ کشتی میں چڑھ گیا نوح کی، وہ بچے گا، وہ حق پر ہے، اس کا دنیا میں بھی سرفرازی، آخرت میں بھی۔ جو اس کو چھوڑ کے الگ کھڑا ہو گیا پھر اللہ سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الگ الگ کر لینا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ ناپاک اور پاکیزہ کو الگ الگ کر لے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور کیا کر دے کہ اس سارے خبائث کو جمع کر ایک فیرکمہ، ڈھیر لگا دے خبیث کا ایک ساتھ، اور پھر کیا کرے ڈھیر کا جمیعا، سب کے سب کو جمع کرے، فیجعلہ فی جہنم، اور سب کے سب کو جہنم برد کر دے اللہ تعالیٰ۔ دنیا پہ تو عذاب دیکھیں گے، ان سارے خبائث کو، ان لوگوں کو، ان کی کرتوت کو بھی اسی طرح جہنم واصل کیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور خسارہ اٹھانے والے پھر یہ آخری حصے پہ آ گئے ہم۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان انکار کر کفر کرنے والوں سے، ان ینتہوا، ابھی بھی موقع ہے اگر یہ بعد آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ معاف کر بخش دیے جائے گا ان کو جو کچھ اب تک یہ کر چکے، جو ہو چکا اس پہ معاف کیا جائے گا۔ وہیں یعودوا، لیکن اگر اسی کا اعادہ کرتے رہے، پھر یہی کرتے رہے، فقط مضت سنت الاولین، تو پھر پچھلے رسولوں کی ساری سنت ان کو اچھی طرح معلوم ہے، بہت سنایا جا چکا ان کو۔ کیا سنت؟ کہ رسولوں کے انکار کرنے والوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے، تو یہ بچیں گے نہیں، پھر یہ ہمارے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، یہ رسول ہے کوئی، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے انکار والے بچ جائیں۔ وقاتلوہم، لہذا ان کو ان سے لڑو، حتیٰ، کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے اپنے شاندار عظیم الشان نبی ابراہیم کو کہہ دیا، جاؤ اس دنیا میں میرا گھر ہے اس کو تعمیر کر دو، اور اس کو پاک کر دو نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ تھا جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے تھے اس گھر کو کیا کرنا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس جگہ پر جسے سرزمین حجاز ہم کہتے ہیں، نام بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد الگ الگ نام ہو گئے، اس کے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے۔ یہ اللہ کی چنیدہ زمین ایک ہی ہے، اور ایک بیت المقدس، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے، یہ دین ایک رہے گا، باقی دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، اس سرزمین پہ دین ایک چلے گا، ایک۔ وقاتلوہم، اب ان سے تمہیں لڑنا ہے، حتیٰ، کب تک؟ لا تکونا فتنہ، جب تک یہ سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ کون سا فتنہ؟
शिर्क का फितना। कौन सा फितना? लोगों को उनके दीन पे अमल करने से रोकने का फितना। वयकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बाकी रह जाए ज़मीन पर। सिर्फ और सिर्फ, बताने की ज़रूरत नहीं है। सहाबा इकराम नबी सल्लम के पैगाम जहाँ बराह रास्त नहीं पहुँचे, वहाँ पर उसके अलावा किसी एक मुल्क में जाके तिनका नहीं तोड़ा उन्होंने। पूरी दुनिया में फैले, कोई वो मुल्क खुद भी कभी नहीं कहता कि हमसे लड़ाई की गई है। कहने को तारीख खाली पड़ी है सिवाय सरजमीन हिजाज के और 6 या 7 मुल्क जहाँ ख़त भेजे गए थे, किसी एक जगह जाके तिनका भी तोड़कर आए हों अल्लाह के रसूल के सहाबा। वहाँ पर सिर्फ उन्होंने दीन फैलाया है अपने किरदार और गुफ्तार से। तलवार कभी भी नहीं उठाई उन्होंने, सिर्फ उस ज़मीन के लिए हिदायत जारी। रसूल के मुनकरीन पे अज़ाब आना था बस, ना 1 सेंटीमीटर आगे ना पीछे। उस दीन पे, उस अर्ज़ पे, उस ज़मीन पे एक ही दीन हमेशा के लिए रहेगा। फ़ैनिन तहू, लेकिन अगर ये थम जाएं, रोक दें अपनी रविश को, फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, अल्लाह खूब देखने वाला है, जानने वाला है जो कुछ ये करते हैं। वइन तवल्लऊ, लेकिन अगर ये पलटें, फ़अलमू, अच्छी तरह जान रखें, अन्नल्लाह मौलाकुम, तो तुम जान लो कि तुम्हारा सही मायनों में मददगार तो अल्लाह है। निअमल मौला व निअमन नसीर, क्या ही शानदार है वो कारसाज साथी और क्या ही अच्छा है वो मददगार। बस हमारी जो ढारस यहाँ है सारी, लेकिन रास्ता ठीक रख के, अल्लाह का तकवा रख के, अल्लाह और रसूल की इताअत करके, दीन उस दीन पे अमल करके जो नबी सल्लम दे कर गए। गढ़ के नहीं बनाना है दीन, भले सुनने में कितना अच्छा क्यों ना लगे। वो दीन नहीं होता, वो बर्बादी होती है, वो बोझ होता है, वो तौक होता है। नबी सल्लम को क्या कहा अल्लाह ताला, आ तो गया हमारा रसूल, ए यहूदियों ए नसरानियों, हमने अपना रसूल भेज दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे तौक तो गड़े हुए तौक और बोझ उठा उठा के फेंक रहा है। उनका नाम लेकर हमने तौक बना ली और बोझ उठा लिए आज, वरना तो माशाल्लाह माशाल्लाह दीन बहुत शानदार है। मैं आपको बिल्कुल दर्दमंदी से अर्ज़ करता हूँ, जब मौका मिलेगा हम यहाँ पर बैठ के कुरान से अलावा बात ही करते। मेरे नौजवानों से बड़ा सुबह दोपहर शाम का वास्ता नौजवानों से रहता है मेरा। 24 साल से लेकर 30 साल उम्र रहती है उनकी, जो मेडिकल की हाउस जॉब्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। और वो माशाल्लाह पूरी दुनिया हमसे ज़्यादा देखे हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई पाकिस्तानी से आता है, दुनिया देख कर आते हैं। और नौजवानों के दिलों में बैठ गया कि जैसे कोई आउटडेटेड सा दीन है ये, इसकी पता नहीं कोई अपीयरेंस है, इसको अगर करेंगे तो पता नहीं क्या छोड़ना पड़ेगा। मैं इनको जो बातें बोलता हूँ बाद औक़ात तो वो शशदर खुद भी हो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपने अच्छा मुसलमान बनना है तो आपको बहुत मॉडर्न होना पड़ेगा पहले। आप अच्छे मुसलमान बगैर मॉडर्न हुए तो नहीं बन सकते। आपको मुसलमान बनना है, आपको तो ब्रांड ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपका तो खाना पहले ब्रांडेड बनेगा, कपड़े ब्रांडेड बनेंगे, घर ब्रांडेड बनेगा, गाड़ी ब्रांडेड बनेगी, तो मुसलमान बनेंगे अच्छे आप। आपको तो बहुत स्टाइलिश बनना पड़ेगा और सबसे बढ़कर आपको बहुत फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा। जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो इतना फ्यूचर कॉन्शियस है कि जो उसने आंखों से फ्यूचर नहीं देखा उसके लिए हाल को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है मुझे दौलत मिल रही है नाजायज़, मुझे नहीं चाहिए, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मुझे फ्यूचर बचाना है अपना। हमें बचपन से बताया गया कि ज़्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग ना करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। दीन कहता है इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करो, कुरान ये कहता है, अल्लाह उसके नबी ये कहते हैं इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करो इसका कोई इंतहा ना हो। क्योंकि हमें तो जन्नत की प्लानिंग करनी है, जन्नत तक की प्लानिंग करनी है मुसलमान ने। तो वो तो एक एक लम्हा करता जाएगा प्लानिंग। हमें मॉडर्न होना है। मॉडर्न का मतलब क्या है? वो चीज़ जो इस वक्त भी आपके काम की हो। इतना कुरान पढ़कर आ गए, बताइए क्या चीज़ है जो हमारे आजकल काम की नहीं? फ्यूचरिस्टिक हो, सारा फ्यूचर ही हमारा पड़ा हुआ है। ब्रांड, हमारा खाना झोपड़ी में तो हलाल तैयब और 5 स्टार होटल में तो हलाल और तैयब, ये है ब्रांड हमारा ब्रांड और कुछ नहीं है। हमारे कपड़े ब्रांडेड, 70 छुपाएँ जो कपड़े और पाकीज़ा हो, नमाज़ पढ़ने के काबिल, वो मुसलमान का ब्रांडेड कपड़ा है, भले कहीं से भी ख़रीदा गया हो। हमें तो ब्रांड का पता तो चले पहले, क्या स्टाइल दिखाना है हमें। ऐसे स्टाइलिश घर में रहना है जिसके बारे में पता चले आप भी यहाँ पर मौजूद, आपके वालिदैन भी मौजूद, बच्चे भी मौजूद। इसमें पिलर नहीं है और बीम नहीं है और सरिया नहीं है, एसी बहुत अच्छे लगे हुए, अब गिरा के जब गिरा, इसको स्टाइल कहते हैं। हमें तो एक खोखले लफ्ज़ है हमारे लिए। अगर इनको सही तरह समझ के करें, हमारा हर बच्चा स्टाइलिश होना चाहे, हमारा हर बच्चा मॉडर्न होना चाहे, हमारा हर बच्चा ब्रांड कॉन्शियस होना चाहे, हमारा हर बच्चा फ्यूचरिस्टिक होना चाहे, वो जब होगा जब पहले हम समझेंगे और करेंगे और उनके लिए रोल मॉडलिंग करेंगे हम। अल्लाह ताला ने ना गाड़ियाँ रोकी हमसे, ना बंगले रोके, ना अच्छा कैरियर रोका है, सब कुछ करें, साफ़ सुथरा करें। जन्नतें भी उसने हमारे लिए लगा रखी हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, समझ दे अमल करने के लिए। तो हमें रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।